آج آئے ہم عنوان داؤد بادشاہ اور مسیح آنسنگ ہونگ کے ذریعے اس زمانہ میں بنی آدم کو بچانے کے لیے آنے والے خدا کے بارے میں سیکھنے کے لیے کچھ وقت گزاریں۔ کتاب مقدس نبوتوں سے بھرپور ایک غیر معمولی کتاب ہے۔ کتاب مقدس یسوع مسیح کے بارے میں نبوت کرتی ہے کہ وہ ایک کنواری سے بیت الحم شہر میں پیدا ہوگا، اور یہ کہ ان کی لاش امیر آدمی کی قبر میں رکھی جائے گی۔ کتاب مقدس یہ بھی نبوت کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے مصلوب ہو کر اپنا خون بہائیں گے۔ نبیوں نے مسیح کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا تھا، جیسا کہ کتاب مقدس نے 2000 سال پہلے ہونے والے واقعات کی تفصیلاً نبوت کی تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں بنی آدم کو بچانے کے لیے ظاہر ہونے والے خدا کے بارے میں کتاب مقدس کئی نبوتیں بیان کرتی ہے۔ آئیں ہم پہلا تھسلنیکیوں باب 5 آیت 19 سے دیکھتے ہیں۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہوں اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ چونکہ زیادہ تر لوگوں کو اب تک کتاب مقدس کی نبوتوں کی تکمیل کا تجربہ نہیں ہوا، اس لیے وہ جہالت میں زندگی گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی نبوتیں پوری ہوں گی۔ تاہم خدا نے خبردار کیا کہ نبوتوں کی حقارت نہ کرو۔ مکاشفہ باب 22 آیت 18 سے دیکھتے ہیں۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ کسی بھی طرح سے کتاب مقدس کوئی ایسی چیز نہیں جسے بدلا جا سکے یا مصنوعی طور پر لاگو کی جا سکے۔ کتاب مقدس کی تمام 66 کتابیں ان نبیوں کا لکھا نبوتی کلام ہے جنہوں نے روح القدس سے تحریک پائی تھی۔ کیا ہمیں کبھی بھی نبوتی کلام کی حقارت کرنی چاہیے؟ ایسا کرنا ان نبوتوں کو درج کرنے والے خدا کی حقارت کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح؟ یسایہ باب 52 آیت 7 پر جائیں۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ ہمارے صیون میں خدا ہی ہیں جو سلطنت کرتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی پادری، گروپ لیڈر یا ٹیم لیڈر سلطنت کرتا ہے۔ وہ جگہ جہاں خدا اپنے لوگوں پر سلطنت کرتے ہیں خدا کی کلیسیا ہے۔ 8 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند کہاں واپس آئیں گے؟ صیون کو واپس آئے گا۔ نبوت کے اس کلام میں کچھ بڑھائے یا نکالے بغیر خدا کون سی جگہ واپس آتے ہیں؟ صیون کو۔ وہ وہاں کیا کریں گے؟ وہ سلطنت کریں گے۔ صیون ایسی جگہ ہے جسے خدا نے قائم کیا اور جہاں خدا حکومت کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے سب لوگ صیون میں آنے کے خواہش مند ہیں، تاہم ہر کوئی صیون میں نہیں آ رہا ہے۔ صیون وہ جگہ ہے جہاں خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ 8 آیت سے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز میں لا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔
آپ سب، کیا یہ نہیں کہا گیا کہ خدا اپنا بڑا فضل سب قوموں پر کریں گے اور یہ کہ وہ خدا کی نجات کو دیکھیں گے؟ یہ بھی ایک نبوت ہے۔ یہ نبوت بھی یقیناً پوری ہوگی۔ زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ کیا اس کلام سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا خوشخبری کو اور نجات کے پیغام کو زمین کی انتہا تک پہنچائیں گے؟ ہر زمانہ میں خدا کے لوگوں نے خدا کی نجات کی دور اندیشی پر بہت غور کیا۔ باپ کے زمانہ میں انبیاء نے خدا یہوہ پر فخر کیا اور رسولوں نے بیٹے کے زمانے میں یسوع نام پر فخر کیا۔ وہ جہاں کہیں گے مسیح پر یہ کہتے ہوئے فخر کرتے تھے کہ خداوند یسوع پر ایمان لا، تب تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اب اس زمانہ میں ہم جہاں کہیں جائیں ہمیں باپ اور ماں پر فخر کرنا ہے جو روح اور دلہن کے طور پر آئے ہیں۔ ہمیں ہرگز اس حقیقت پر اپنا فخر نہیں کھونا چاہیے کہ ہم باپ اور ماں کے فرزند ہیں۔ اس کے علاوہ باپ اور ماں کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے خاندانی اراکین کے لیے نیک کام کرنے چاہیے اور ان کے لیے بھی جو اب تک سچائی میں نہیں آئے۔ آج آئے ہم داؤد بادشاہ کی نبوت کا مطالعہ وائس کے عنوان داؤد بادشاہ اور مسیح آنسنگ ہونگ سے کرتے ہیں۔ ہوسیہ باب 3 آیت 4 سے دیکھتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک بادشاہ اور حاکم اور قربانی اور ستوم اور افود اور ترافیم کے بغیر رہیں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل رجوع لائیں گے اور خداوند اپنے خدا کو اور اپنے بادشاہ داؤد کو ڈھونڈیں گے۔ داؤد کو ڈھونڈنے سے مراد داؤد کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اور آخری دنوں میں ڈرتے ہوئے خداوند اور اس کی مہربانی کے طالب ہوں گے۔ ہوسیہ باب 3 آیت 5 ہمارے لیے بہت اہم نبوت ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے لوگ آخری دنوں میں داؤد کو ڈھونڈیں گے۔ کیا 3000 سال پہلے رہنے والا ایک شخص آخری دنوں میں دوبارہ زندہ ہوگا؟ ہم واضح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہرگز اسرائیل کا دوسرا بادشاہ داؤد نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے یہ داؤد نبوتی داؤد ہونا چاہیے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب ہم آخری دنوں میں نبوتی داؤد کو تلاش کر لیں تو ہم ہمارے لیے تیار کردہ خدا کی برکات کو حاصل کرنے کے قابل ہوں گے اور آسمان میں داخل ہوں گے؟ تو پھر یسایہ باب 9 6 آیت پڑھتے ہوئے معلوم کرتے ہیں کہ یہ نبوتی داؤد کون ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کون خدائے قادر ابدیت کا باپ ہے؟ کیا یہ یہوہ نہیں ہے؟ یسایہ نبی نے 700 سال قبل ہی نبوت کر دی تھی کہ مستقبل میں یہوہ ایک لڑکے کے طور پر پیدا ہوں گے۔ 7 آیت سے جاری رکھتے ہیں، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہوہ کو زمین پر ایک لڑکے کے طور پر پیدا ہو کر آنا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ یسوع تھے۔ جب یہوہ خدا نے جسم پہنا تو وہ زمین پر آئے اور یسوع نام استعمال کیا۔ 1 آیت سے دیکھتے ہیں، لیکن اندوہیگن کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ کیا یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا نہیں ہوئے تھے؟
اور بعد میں گلیل میں پرورش پائی تھی۔ یہاں باپ 9 میں یسایہ یسوع کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ یسوع ہی یہوہ ہے جنہیں زمین پر لڑکے کے طور پر آنا تھا۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھیں گے۔ آئیں اس نبوت کی تکمیل لوکا باب 1 سے معلوم کریں۔ لوکا باب 1 آیت 30۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ یہ وہ منظر ہے جب یسایہ باب 9 کی نبوت پوری ہوئی تھی۔ ایک لڑکا پیدا ہوا اور ایک بیٹا بخشا گیا، اور وہ خدائے قادر اور ابدیت کا باپ ہوگا۔ باپ کے زمانہ میں جو نام استعمال ہوا وہ خدا یہوہ تھا۔ جب خدا یہوہ زمین پر جسم میں آئے تو انہوں نے یسوع نام استعمال کیا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ ہوسیہ باب 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری دنوں میں داؤد کو ڈھونڈیں، صرف تب آپ خدا کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر داؤد اور یسوع کے درمیان کون سا نبوتی تعلق ہے؟ دوسرا ساموئیل باب 5 آیت 4 سے دیکھتے ہیں۔ داؤد جب بادشاہ بنا تو 30 برس کا تھا۔ داؤد جب 30 برس کا تھا تو وہ تخت پر بیٹھا، اور داؤد جب سلطنت کرنے لگا تو 30 برس کا تھا، اور اس نے کتنے برس سلطنت کی؟ 40 برس سلطنت کی۔ داؤد بادشاہ 30 برس کی عمر میں بادشاہ بنا اور 40 برس سلطنت کی۔ تو پھر نبوتی داؤد کے طور پر آنے والے یسوع کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آئیں لوکا باب 3 آیت 21 سے دیکھتے ہیں۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا، اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا، قریباً کتنے برس کا تھا؟ 30 برس کا تھا۔ داؤد نے 30 برس کی عمر میں جسمانی مسا پایا اور اپنے تخت پر بیٹھا۔ نبوتی داؤد یسوع مسیح نے 30 برس کی عمر میں روحانی مسا پایا اور اپنی بادشاہی پر سلطنت کا آغاز کیا۔ داؤد اور یسوع دونوں نے 30 برس کی عمر میں مسا پایا۔ یسوع 20 یا 25 برس کی عمر میں بھی بپتسمہ لے سکتے تھے، کیا نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن حیرت انگیز طور پر یسوع نے اس وقت بپتسمہ لیا جب وہ 30 برس کے تھے۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہر نبوت ٹھیک ٹھیک پوری ہوتی ہے۔ اگر داؤد 30 برس کی عمر میں مسا کیا گیا اور 40 برس سلطنت کی، تو پھر یسوع مسیح جو کہ نبوتی داؤد ہے کو بھی 30 برس کی عمر میں روحانی مسا پانا اور 40 برس سلطنت کرنی چاہیے۔ صرف تبھی ہم کہہ سکتے ہیں نبوتیں درست طور پر پوری ہوئی تھیں۔ تاہم جیسا کہ آپ اور کتاب مقدس کے تمام عالمین اچھی طرح واقف ہیں کہ یسوع نے 3 برس تک خوشخبری کی منادی کی تھی۔ لوکا باب 13 آیت 6 سے پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ انجیر کا درخت بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لکھا ہے 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے۔ یسوع نے 30 برس کی عمر میں بپتسمہ لیا اور 33 برس میں وفات پا گئے۔ اس زمن میں شاید کچھ شک کر کے کہیں یسوع نے داؤد کی نبوت پوری نہیں کی۔ تاہم اس میں ایک بھید ہے جو ہماری نجات کے لیے اہم ہے۔
یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد ابتدائی کلیسیا کی تمام سچائیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ شیطان نے روند ڈالی تھی، کیا ایسا نہیں؟ فسح کے ساتھ ساتھ سبت بھی غائب ہو گئے تھے، نئے عہد کی تمام عیدیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ وہ طریقہ جس سے ہم خدا کی عزت اور تعظیم کرتے تھے مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت جو خدا کو عزت اور تعظیم دینے کا طریقہ تھا اسے شیطان نے برباد کر دیا تھا۔ جو کھو گیا تھا اسے بحال کرنے کی غرض سے ابتدا سے انجام کی خبر رکھنے والے خدا نے دوسری بار اس زمین پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ داؤد کی 40 سالہ سلطنت میں سے یسوع نے خوشخبری کے اپنے کام کو اپنی پہلی آمد پر 3 برس تک انجام دیا تھا۔ کتاب مقدس نبوت کرتی ہے کہ بقیہ 37 برس ان کی دوسری آمد پر مکمل طور پر پورے ہوں گے۔ عبرانیوں باب 9 سے دیکھتے ہیں آیت 27، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر کتنی بار؟ دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اپنی پہلی آمد پر یسوع جسم میں آئے اور خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے اپنی بادشاہی پر 3 برس تک سلطنت کی۔ اسی طرح بقیہ 37 سالوں کی نبوت کو پورا کرنے کے لیے انہیں دوبارہ جسم پہننا ہے۔ اسی لیے عبرانیوں باب 9 میں یہ لکھا ہے کہ وہ دوسری بار ظاہر ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں انہیں زمین پر ظاہری صورت میں یعنی جسم میں آنا چاہیے۔ جب مسیح دوسری بار آتے ہیں تو کیا نشان ہوگا جس سے ہم انہیں پہچان سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ آئیں یسایہ باب 55 آیت 1 سے دیکھیں کہ کیا نشان ہے۔ اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرمان روا۔ دیکھ تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی۔ خداون تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئیں گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداون مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ جب خدا زمین پر جسم میں آتے ہیں تو خدا داؤد سے کون سے عہد کا وعدہ کریں گے؟ عبرانیوں باب 13 کے مطابق کون سا عہد ابدی عہد ہے؟ کیا یہ نیا عہد نہیں ہے؟ اپنی پہلی آمد پر یسوع مسیح نے کہا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ انہوں نے نئے عہد سے اپنی بادشاہی قائم کی تھی اور 3 برس تک سلطنت کی۔ جب مسیح زمین پر دوسری بار آئے تو انہوں نے ایک بار پھر 30 برس کی عمر میں بپتسمہ لیا اور 37 برس تک اپنی خدمت انجام دی۔ ایسا کر کے خدا نے کتاب مقدس کے مطابق تمام نبوتوں کو پورا کیا تھا۔ تو پھر کس نے ہم پر نئے عہد کو ظاہر کیا تھا؟ وہ مسیح آنسنگ ہونگ ہے۔ اب ہم مسیح آنسنگ ہونگ کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ داؤد کی نبوت کو پورا کرنے کی غرض سے مسیح آنسنگ ہونگ نے 1948 میں بپتسمہ لیا۔ وہ 1918 میں پیدا ہوئے اور 1948 میں بپتسمہ لیا۔ یوں انہوں نے بپتسمہ کون سی عمر میں لیا تھا؟ 30 برس کی عمر میں۔ 1948 میں
ایک انتہائی اہم نبوت پوری ہوئی تھی۔ انجیر کے درخت کی تمثیل میں بنی اسرائیل، جسے انجیر کے درخت سے ظاہر کیا گیا تھا، نے 1948 میں اپنا اقتدار حاصل کیا تھا، جب اس کی ڈالی نرم ہوئی اور پتے نکلے تھے۔ کتاب مقدس کی سب نبوتوں کو سمجھنے کے لیے اسرائیل کی آزادی کو جاننا نہایت اہم ہے۔ 1948 میں مسیح آن سنگ ہونگ 30 برس کے ہوئے اور اسی سال بپتسمہ لیا تھا۔ یہ داؤد کے تخت کی نبوت کے بقیہ 37 برسوں کو پورا کرنا تھا۔ جب آپ 1948 میں 37 برسوں کو جمع کریں تو یہ 1985 ہے۔ اسی لیے وہ 1985 میں داؤد کے تخت کے بقیہ 37 برس پورے کرنے کے بعد آسمان پر چلے گئے تھے۔ جہاں تک ان نبوتوں کی بات ہے تو کیا کوئی عام آدمی ان نبوتوں کے حساب سے اپنی پیدائش یا موت کا تعین کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ انجیر کا درخت یعنی اسرائیل کی آزادی 1948 کی بجائے 1946 یا 1950 میں بھی واقع ہو سکتی تھی۔ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو۔ جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازہ پر ہے۔ ان کی آمد کے نبوتی نشانات میں سے اسرائیل کی آزادی بہت اہم ہے۔ داؤد کے تخت کی نبوت کے مطابق اسی سال مسیح کا بپتسمہ خوشخبری کی ان کی بادشاہی کی بحالی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 1948 سے 1985 تک مسیح نے 37 برس خوشخبری کی قیادت کی۔ جب ہم ان کی پہلی آمد کے 3 برس اور ان کی دوسری آمد کے 37 برس جمع کریں تو یہ کل 40 برس بنتے ہیں۔ یوں مسیح نے داؤد کے تخت کی 40 سالہ سلطنت کی نبوت کو پورا کیا۔ پھر بھی یہ نبوت صرف تخت کی مدت کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ مسیح کو کیا لانا چاہیے؟ انہیں نئے عہد کے سب آئین، قوانین و فرامین بحال کرنے تھے جو برباد کر دیے گئے تھے۔ خدا کا فضل یعنی نیا عہد ایک سچی نعمت ہے جس کا وعدہ صرف داؤد سے کیا گیا تھا۔ یوں داؤد کا نشان نیا عہد ہے۔ اگرچہ 3 وقتوں کی 7 عیدوں کے تمام فرمان اور آئین برباد کر دیے گئے تھے، باپ آن سنگ ہونگ آئے اور ان سب کو بحال کیا۔ اپنی آمد سے باپ نے داؤد کے تخت کی سلطنت کے 40 برسوں کی تکمیل کی تھی، یعنی اپنی پہلی آمد پر 3 برس اور اپنی دوسری آمد پر 37 برس۔ کیا کسی اور نے بنی نوع انسان کے لیے نجات کی راہ سبت، 3 وقتوں کی 7 عیدوں باشمول فسح کے ذریعے کھولی ہیں؟ ایسے بے شمار کتاب مقدس کے عالمین، ماہر علم الہیات اور پادری ہوتے رہے ہیں، لیکن کوئی یہ آئین نہیں لایا۔ وہ صرف اتنا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے گا نجات پائے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کلیسیا نے خدا کی کلیسیا سے پہلے عبادت کا آغاز نہیں کیا تھا؟ ان کا سبت جمعہ کو شروع ہوتا ہے اور ہفتے کے دن تک چلتا ہے، لیکن ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم 7ویں دن عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کا سبت 6 دن سے شروع ہوتا ہے۔ یہ خدا کا مقرر کردہ سبت نہیں ہے، وہ محض سبت کا نام ادھار لے رہے ہیں۔ 7واں دن سبت کا دن ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ راہ جس پر اب ہم چل رہے ہیں آسمان کی راہ ہے، جس کی رہنمائی خدا روح القدس مسیح آن سنگ ہونگ نے کی تھی۔ جب ہم خوشخبری پھیلائیں تو ہمیں اس راہ سے بھٹکے بغیر آسمانی باپ اور ماں کی تمام تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ کچھ دیر پہلے ہم نے یسایہ باب 52 میں دیکھا، یہ لکھا ہے کہ خدا یہوہ سلطنت کرتا ہے، خدا سیون میں سلطنت کرتا ہے۔ یسایہ باب 33 آیت 21 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خدا ہمارا ذوالجلال ہوگا۔ اس وقت بے شمار لوگوں کی زندگیاں کورونا وائرس کے باعث ختم ہو چکی ہیں۔
بہت سے لوگ اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں اور بے روزگاری کی شرح انتہائی بلند ہے۔ ہمارا عالمی گاؤں اس موجودہ صورتحال سے دوچار ہے۔ اگرچہ ہمیں اس دنیا میں عارضی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا ہو، مگر ہم ہمیشہ آسمان کی بادشاہی کے بارے میں سوچیں۔ ہم اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جسے خدا نے نبوتوں کے مطابق قائم کیا۔ ہم نے اپنے خدا سے ہمیشہ کی زندگی کی برکات حاصل کی ہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آسمانی ماں ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں ہر قسم کے خوف پر غالب آنا چاہیے۔ بیابان میں ایسا کوئی اسرائیلی نہیں تھا جو پیاس اور بھوک سے مرا تھا۔ وہ کون تھے جو مر گئے تھے؟ وہ سب جنہوں نے شکایت کی، بڑبڑائے اور خدا پر ایمان نہ رکھا، بیابان میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کتاب مقدس میں کسی ایک کے بارے میں بھی یہ درج نہیں کہ وہ بھوک سے مرا ہو۔ کوئی بھی صرف اس لیے نہیں مرا کیونکہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ آپ سب، ہم ہمیشہ خدا کے وعدہ اور ان کی پاک مرضی کا خیال رکھیں۔ ساری دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں کارخانے اور کاروبار وبا کے باعث بند ہیں۔ کوریا میں ہم قدرے آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ایسے بے شمار ممالک ہیں جہاں حالات کہیں زیادہ مشکل ہیں۔ آسمان کی بادشاہی ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس امید کے ساتھ آئے ہم حوصلہ رکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے خاندان اس وبا کے باعث تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ سب حوصلہ رکھیں۔ ہمارے آسمانی باپ اور ماں آسمان کو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، جہاں ہم ہمیشہ کی زندگی اور برکات کا لطف اٹھائیں گے۔ امید کرتے ہوئے کہ ہم سب اپنی وعدہ کی گئی سرزمین میں پہنچیں گے، میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔